بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمہید ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ یہ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا، یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی، وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے ہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کے ہاں سود جائز تھا، معاویہ کے ہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے ہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے ہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دیں اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا۔ وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا۔ اور ہمارے ندوی صاحب سلمان ندوی یہ سب شیعوں کے ایجنٹ بن کے آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن کے وہ یہ تاریخ اور وہ تاریخ بکواس ہے، صحیح تاریخ بھی ہے تب بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف ان کی جو مدد فرمائی ہے اس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی، چنانچہ اللہ نے فرشتوں اور ہوا کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، فرشتوں اور ہوا کے ذریعے۔ ارشاد ہے سورہ احزاب میں ہی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون خبیرا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور انعام کو یاد کرو، جب تم پر کئی لشکر چڑھا ہے، یہ فوجیں آ رہی تھی مل جل کے، تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، تیز ہوا، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کو، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے بیعت رضوان، یہ دیکھیے ایک اور مثال دی، اور جب اللہ نے بیعت رضوان والوں کے اندر کامل اخلاص کو دیکھا، حضرت عثمان مکہ والوں سے بات کرنے گئے، حدیبیہ کے مقام پر مسلمان اور 1400 سے 1500 صحابہ کرام منتظر تھے کہ عمرہ کی ہم کو اجازت مل جائے، بیت اللہ کی زیارت کی، اور خبر یہ آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، جو ہر اعتبار سے قانوناً اصولاً غلط تھا اور خبر غلط تھی، لیکن اس کے جواب میں حضرت عثمان کے قتل ناحق کا انتقام لینے کے لیے جب بیعت لی گئی درخت کے نیچے، تو اسی کو بیعت رضوان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا جو آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ کی کہ اللہ نے بیعت میں حاضر ہونے والے تمام صحابہ کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، وہ 1400 سے 1500 صحابہ سب جنتی ہیں، اس حدیث سے بالکل واضح طور سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوا۔ یہ ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں، اخلاص کو دیکھا تو ان کی تعریف فرمائی اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ غور سے سنیے، یہ صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو حدیبیہ میں شریک تھے، ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ راضی ہو گیا مطلب خوش ہو گیا۔ اللہ کسی غلط سے خوش ہوگا؟ جس سے اللہ راضی ہوا مطلب وہ بالکل اللہ کے یہاں مقبول اور صحیح انسان ہے، اچھا انسان ہے، ایمان والا ہے۔ جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا، فعلم، جو ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ تو پہلے سے بھی جانتا تھا، لیکن یہ ثابت بھی ہو گیا عملاً کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ اخلاص والے ہیں۔ یہاں رک کے ضمناً روافظ اور ہمارے ہاں جو روافظ کے ایجنٹ اور آلے کام کر رہے ہیں، وہ کوئی انجینئر ہو، کوئی صاحب خلافت و ملوکیت ہو، وہ صحابہ کرام کے ایمان پر اعتراض اور سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ندوی صاحب سلمان ندوی یہ سب شیعوں کے ایجنٹ بن کے آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن کے وہ یہ تاریخ اور وہ تاریخ بکواس ہے، صحیح تاریخ بھی ہے تب بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ کا کوئی اعتراض ہو، اللہ نے راضی ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہاں تو حدیبیہ کے مقام کے لیے کہا، اور سورہ حدید میں فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان اور خرچ کرنے والوں، قتال اور خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر کسی سے، جو پہلے کے ہیں جو بعد کے ہیں۔ اب یہاں لوگ بولتے ہیں یہ تو پہلے کے تھے نا، امیر معاویہ تو اس کے بعد مسلمان ہوئے، خالد بن ولید تو بعد میں ہوئے تھے، فلاں بعد میں ہوئے تھے، مطلب یہ اس پہ نہیں ہے تو وہ خالد بن ولید ان کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہو؟ کسی ایک صحابی کو اگر آپ نے بلا کہا آپ زندیق ہیں، بے دین ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن کی آیتیں اور اس کے علاوہ بھی آیتیں تمام صحابہ کرام کے لیے جو ہے تعدیل کا کام کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو جان لیا، اللہ نے ان کے دلوں میں جان لیا، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ انسان روافظ اور یہ صحابہ کرام پہ شک کرتے ہیں۔ اب وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، ابھی آپ لوگوں نے شاید کلپ دیکھی ہو، وہ ایران کا ایک خبیث امام دعا کر رہا ہے۔ ہم خبیث کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو برا کر لگے گا، لیکن وہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان، عائشہ، حفصہ کا نام لے کر لعنت بھیج رہا ہے۔
ان تحریکیوں کی پیشانی پر بل نہیں آتا جو اپنے آپ کو بہادر بتاتے ہیں، اہل حدیثوں پر تنقید کر کے سعودی عرب کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اگر وہ برا بھلا بولا جائے تو ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ یہ ان کی دینی غیرت کے نہ ہونے کی دلیل ہے، بے ایمان ہونے کی دلیل ہے، خائن ہونے کی دلیل ہے، مخلص نہیں ہے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے یہ لوگ، تو اسلام کیا نافذ کریں گے اور اسلام کی ہمدردی کیا بتاتے ہیں؟ جن کو غصہ نہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کی ماں کو گالی دوں آپ کو برا نہیں لگے گا؟ ہماری اصلی ماؤں سے کہیں زیادہ عظمت والی امہات المومنین ہیں، یہ ان کی کھلی تنقید سر بے عزتی کرتے ہیں، ہر انجینئر بھی کرتا ہے، ان کے موافقین کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان کو لائک کرتا ہے، ان کی کلپس کو وہ فارورڈ کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ ضمناً بات آئی، یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اخلاص اور ایمان کی وجہ سے ان سے راضی ہوا، بس ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ قریب کی فتح خیبر فتح ہوا، اور بعد کے مال غنیمت مغانم کثیرہ سورہ فتح کی آیت ہے، آگے وہاں پڑھیے، اللہ نے آگے کی کئی فتوحات اور غنیمتوں کا ذکر کیا، اور اس اخلاص کامل کے نتیجے کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا، جو میں کہہ رہا تھا، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور کئی اور غنیمتوں کا بھی، یعنی دوسری جگہ بھی اللہ فتح دے گا، مال غنیمت دے گا، جن پر تم قادر نہیں ہوئے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی یہ مسلمان اگر سچے ہیں تو بظاہر کمزور دکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ فتح ملے گی، غلبہ ملے گا، مال غنیمت ملے گا، دنیا میں بھی تم کو کشادگی ملے گی۔ اللہ تو راضی ہے، سکون دے رہا ہے، سکینت نازل کر رہا ہے، اور ویسا ہی ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اصلی کمزوری ان کا گناہ ہے، بدعقیدگی ہے، اللہ رب العالمین سے بے تعلقی اور ایمان سے میں خامی اور خرابیاں ہیں۔ دوسری یہ پہلی پریشانی کا حل بتایا۔ ہاں، یہ ہمارے جو نوجوان جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں نا، وہ جوش جذبے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اندر اصلاح کیجئے، ایمان پر محنت کیجئے، ایمان کی تربیت حاصل کیجئے، علماء سے توحید سیکھیے، کتابوں سے، قرآن حدیث سے، اور صحیح دین اور صحیح عقیدہ سیکھیے، تو پہلی مضبوطی آئے گی۔ اس مضبوطی کو حاصل کیے بغیر دنیا کو اسلام کا سبق پڑھانے چاہتے ہیں، وہ سبق جو آپ نے خود نہیں پڑھا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔